اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں مہاراشٹر انڈیا میں۔ میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی۔ آئیے انٹرنیشنل ٹاپ 5 نیوز، دنیا کی 5 بڑی خاص اہم خبروں پر نظر ڈالتے ہیں۔ لیکن سب سے پہلے میں اپیل کروں گا کہ جو ساتھی نئے ہیں اور ابھی تک اس بے باک سچے چینل سے جڑے نہیں ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کو ملک بھارت کی اور پوری دنیا کی صحیح اور سچی خبریں دیکھنے اور سننے کو ملیں تو پھر آپ اس چینل سے جڑ جائیے۔ سبسکرائب کر لیجئے ہمارے اس چینل کو، بیل آئیکن گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر ویڈیو ہر خبر آپ کو آپ کے موبائل پر مل سکے۔ اور ہاں ناظرین، ہم ہر روز ایک اپیل کرتے ہیں کہ پلیز یہ ایک پرائیویٹ چینل ہے، چینل چلانے کے لیے پوری ایک ٹیم کام کرتی ہے، بڑا روپیہ پیسہ خرچ ہوتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل جو ظلم اور ظالموں کے خلاف بے باک انداز میں بولتے ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل مضبوط ہوں، باقی رہیں، تو پلیز آپ چینل کی فائنینشیل ہیلپ، مالی تعاون، مالی مدد ضرور کیجیے۔ اسکرین پر آپ نظر ڈالیں، ہمارے چینل کا بینک اکاؤنٹ نمبر بھی دیا گیا ہے، اور اگر آپ آن لائن پیسہ بھیج کر مدد کرنا چاہتے ہیں تو گوگل پے، فون پے اور پے ٹی ایم تینوں کا ایک ہی نمبر ہے 9637541786۔ اللہ نے جو بھی آپ کو طاقت دی ہے اس اعتبار سے ہر دن یا ہفتے یا مہینے میں ایک بار ہی صحیح 200، 500، 1000 جو بھی آپ مدد کر سکتے ہیں، چینل کی مدد کیجیے، چینل کو مضبوط کیجیے، ہمارا ساتھ دیجیے۔ آئیے ناظرین، پہلی بڑی خبر اس وقت آ رہی ہے کہ عالم اسلام کے ہر دل عزیز شہید بہادر بے باک لیڈر فلسطین کے رہنما اسماعیل ہانیہ ایران میں قاتلانہ حملے میں شہید کر دیے گئے۔ بتایا جا رہا ہے کہ یہ بزدلانہ حملہ رات 2 بجے میزائل سے کیا گیا۔ حماس کے سربراہ اسماعیل ہانیہ کی شہادت پر دنیا بھر میں غم و غصے کی لہر ہے اور عالمی پیمانے پر اس قتل پر مذمت کی جا رہی ہے۔ امریکہ اس حملے کو لے کر اپنی لا تعلقی کا اظہار کر رہا ہے کہ ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن القسام بریگیڈ نے انتقام کا اعلان کر دیا ہے۔ مغربی کنارے میں ہڑتال ہے، ایران میں سہ روزہ سوگ کا اعلان کر دیا گیا ہے اور کرمان کی مسجد پر سرخ انتقامی جھنڈا بھی لہرا دیا گیا ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ مسجد عبدالوہاب دوحہ قطر میں جمعہ کے دن نماز جنازہ مرحوم شہید اسماعیل ہانیہ کی ادا کی جائے گی اور شیخ یوسف القرداوی رحمۃ اللہ علیہ کے پہلو میں ان کی تدفین عمل میں آئے گی۔ شہید اسماعیل ہانیہ کے اہل خانہ کا بیان آیا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ ہمارے والد، ہمارے سسر، ہمارے ابا شہادت کو بڑا پسند کرتے تھے، آخر اللہ نے ان کی اس تمنا کو قبول کر لیا۔ ان کی شہادت پر بیٹے نے بیان دیا کہ والد نے وہ حاصل کیا جس کی انہیں خواہش تھی۔ آئیے ناظرین، دوسری بڑی خبر بیروت سے آ رہی ہے۔ جی ہاں، بیروت کے جنوبی مضافاتی علاقے میں اسرائیلی بمباری میں حزب اللہ کا سینئر کمانڈر مارا گیا۔ لبنان کی راجدھانی بیروت کے جنوبی مضافاتی علاقے میں منگل کی شام ایک زوردار دھماکے میں حزب اللہ کے گھر سمجھے جانے والے علاقے میں حزب اللہ تنظیم کے ایک سینئر کمانڈر کے مارے جانے کی خبریں آ رہی ہے۔ اسرائیل کے بیروت کے جنوبی مضافاتی علاقے حارہ میں حزب اللہ کی شورا کونسل کے ہیڈ کوارٹر پر حملہ کیا گیا، جس کے نتیجے میں حزب اللہ کے سرکردہ رہنما فواد کو ہلاک کر دیا گیا۔ اسرائیلی حملے میں 60 سے زیادہ افراد زخمی بھی ہوئے ہیں، جنہیں 3 اسپتالوں میں منتقل کیا گیا ہے۔ ناظرین، تیسری بڑی خبر آ رہی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ اسماعیل ہانیہ کو کس طریقے سے شہید کیا گیا؟ ایک بزدلانہ حملے کے ذریعے سے، بمباری کے ذریعے سے شہید کیا گیا، لیکن اب اسماعیل ہانیہ کی شہادت کا انتقام لیا جائے گا۔ کئی طرف سے اب یہ اعلان ہو چکا ہے، اس لیے امریکہ کا یہ بیان آیا ہے کہ اگر اسرائیل پر کوئی حملہ ہوا تو امریکہ اسرائیل کے دفاع میں مدد کو آئے گا۔ امریکہ کا مدد کو آنا ضروری ہے کیونکہ اسرائیل کی ناجائز پیداوار اور اسرائیل کا ناجائز باپ امریکہ ہی ہے، تو اپنے ناجائز بچے کے حق میں اور سمرتھن میں، سپورٹ میں امریکہ آئے گا۔ امریکی وزیر دفاع نے
وہ مشرق وسطی میں کسی جنگی پھیلاؤ کا امکان نہیں دیکھ رہے ہیں. انہوں نے ان خیالات کا اظہار خطے میں پیدا شدہ غیر معمولی کشیدگی کے دوران کیا ہے. فلپائن کے دورے پر موجود امریکی وزیر دفاع کا یہ بیان حماس کے سربراہ اسماعیل ہانیہ کے میزائل حملے میں ہلاکت کے کچھ ہی دیر کے بعد میں سامنے آیا ہے. انہوں نے مشرق وسطی کے موجودہ تناظر میں امریکہ کے اس عزم کا ذکر کیا ہے کہ امریکہ اسرائیل پر کسی بھی حملے کی صورت میں اسرائیلی دفاع کے لیے موجود رہے گا. یعنی اسرائیل پر کوئی حملہ ہوا تو امریکہ اسرائیل کے دفاع میں مدد کو آئے گا. آئیے ناظرین، اردن سے بڑی خبر آ رہی ہے. جی ہاں، اردن کی جانب سے بھی ایران اور لبنان پر جو اسرائیلی ناپاک شیطانی حملے ہوئے ہیں اردن نے اس کی مذمت کی ہے. اس حوالے سے ایک بیان میں اردن کے وزارت خارجہ نے کہا ہے کہ اسماعیل ہانیہ کے قتل کی ہم مذمت کرتے ہیں. اسرائیل کا ایرانی راجدھانی تہران میں حملہ بین الاقوامی قوانین کے خلاف ورزی ہے. یعنی اردن بھی یہ مان رہا ہے کہ اسرائیل کا حملہ ہے. اسرائیل کی راجدھانی تہران میں حملہ بین الاقوامی قوانین کے خلاف ورزی ہے. ایکچولی میں اسرائیل کھلا سانڈ بن چکا ہے اور بالکل آتنکواد کا ننگا ناچ کھیل رہا ہے اور اسرائیل کا کھلے عام جواب دینے کو کوئی تیار نہیں ہے. صرف بیان بازیاں سب کر رہے ہیں. وزارت خارجہ کا کہنا ہے کہ لبنانی دارالحکومت بیروت پر اسرائیلی حملہ جاریت ہے. اسرائیل کی جانب سے لبنان کی خود مختاری کی مسلسل خلاف ورزیوں کی ہم مذمت کرتے ہیں. اردن نے کہا کہ اسرائیل خطے کو مزید کشیدگی اور افراتفری کی طرف دھکیل رہا ہے. یعنی اسرائیل پورے علاقے میں امن و امان کو ختم کر رہا ہے. ناظرین، بڑی خبر آ رہی ہے برطانیہ سے. برطانیہ کے ساؤتھ پورٹ میں ایک مسجد پر حملے کی خبر آ رہی ہے. پولیس کے ساتھ ہجوم کی جھڑپ ہوئی جس میں کئی افراد کے زخمی ہونے کی اطلاع ہے. انگلینڈ کے شمال مغربی علاقے ساؤتھ پورٹ میں ایک مسجد کے باہر پولیس اور ہجوم کے درمیان پرتشدد جھڑپ ہو گئی. مرسی سائڈ پولیس نے کہا کہ ممکنہ طور پر تشدد مظاہروں کے پیچھے انگلش ڈیفنس لیگ کا ہاتھ ہے. غصے اور جھوٹی آن لائن افواہوں سے متاثر ہو کر انہوں نے پولیس پر بوتلوں اور پتھروں سے حملہ کیا. بتا دیں کہ یہ مسجد اس جگہ کے قریب واقع ہے جہاں گزشتہ روز 3 لڑکیوں کو بے دردی سے وار کر کے ہلاک کر دیا گیا تھا. دی سن کی رپورٹ کے مطابق پیر کے روز ہوئے خوفناک چاقو حملے کے بعد پہلے سے ہی کشیدہ ماحول میں مبینہ حملہ آور کی شناخت کے بارے میں قیاس آرائیوں سے کشیدگی مزید بڑھ گئی ہے. پولیس نے بتایا کہ پرتشدد ہجوم نے مسجد پر اینٹیں پھینکی، کاروں اور پہیوں کے ڈبوں کو آگ لگا دی اور ایک مقامی دکان کو بھی نقصان پہنچایا ہے. تو میں حکیم جاوید، کیا آپ کو شوگر ہے یا آپ کے بدن میں درد رہتا ہے جیسے جوڑوں کا درد، نسوں کا درد، گٹھیا وائے؟ اس کے علاوہ اگر آپ کو بواسیر ہے، خونی والی ہو یا مسے والی ہو، اور اگر آپ اپنی شادی شدہ زندگی کو لے کر خوش نہیں ہیں تو آپ ہمیں کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. یہاں گارنٹی کے ساتھ جڑی بوٹی سے علاج کیا جاتا ہے. تھینک یو سو مچ. مردانہ طاقت حاصل کرے 72 گھنٹوں کے اندر، وہ بھی جڑی بوٹیوں دوارا. حکیم یعقوب خان سے کانٹیکٹ کریں جو کہ 75 سالوں سے حکمت کر رہے ہیں. اس کے علاوہ جوڑوں میں درد، گردوں میں پتھری، شوگر، کھجلی، لیکوریا کا گارنٹی سے علاج کیا جاتا ہے. ابھی کانٹیکٹ. ہربل صحت لائے ہیں 100% دیسی جڑی بوٹیوں سے علاج. مردانہ طاقت، لیکوریا، شوگر بنا انگریزی دوائی بنا پرہیز کے ختم ہو جاتی ہے. اس کے علاوہ جوڑوں کا درد، گھٹنوں کا درد، گردے کی پتھری، کھجلی، بواسیر، خونی مسے والی، وزن کم کرنا، وزن بڑھانا. ابھی کانٹیکٹ